بات تو یہ ہے جو مسلمان ہوگا وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مسلمان ہو دہشت گرد ہو ایسا ہم ماننے کو تیار نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جو مسلمان ہوگا وہ دہشت گرد ہو نہیں سکتا ہے۔ قربان جاؤ، اس میں مسلمان بھی مرے ہیں، اس میں نوجوان ہمارے مرے ہیں، اور قربان جاؤ شہادت کا جام پیا۔ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں سے بندوقیں چھیننے کے چکر میں ان لوگوں نے پہلی گولی ان نوجوانوں کے سینوں پہ داغا ہے۔ قربان جاؤ، میں مذمت کرتا ہوں، الحمدللہ ایسے حادثے نہیں ہونے چاہیے، اگر ہوا ہے تو ان بد دہشت گردوں کو کڑی سے کڑی سزا ہو۔ یہ مذہب اسلام ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے، میرا مذہب محبت کا مذہب ہے، مذہب اسلام۔ قربان جاؤ، ارے ایک چوٹی کو مارنے سے جو مذہب منع کرتا ہو، قربان جاؤ، بھلا ایک انسان کی جان لینے کو کہے گا؟ ایک جنازہ جا رہا ہے، مسلمانوں سنو، ایک جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو آپ کھڑے ہو گئے، جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا تو کیا ہوا، آخر انسان تو ہے، آخر، ارے بولو بھائی آخر، ارے بولو بھائی زور سے بولو، آخر انسان تو ہے، آخر انسان تو ہے۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہو، چاہے ہمارے سکھ بھائی ہو، چاہے ہمارے جین بھائی ہو، چاہے ہمارے بودھ بھائی ہو، چاہے میرا کرسچن بھائی ہو، جو بھی مسلمان بھائی ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جانیں اتنی چلی گئی ہے، بہت افسوس کا مقام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں سارے لوگوں کو مل کر الحمدللہ ثم الحمدللہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے، اور ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہندوستان کے اندر میں آپس میں مل جل کر رہے، یہی ہندوستان کی پہچان ہے۔ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو پریشان کرے۔ کامل مومن کون ہے؟ پکا مسلمان کون ہے؟ کامل مومن کون ہے؟ اگر بیوی کو طلاق دیا، قاضی صاحب کے پاس گیا، قاضی صاحب سے بولا کہ قاضی صاحب غضب ہو گیا، بولا کیا ہوا؟ بولا ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیے۔ بولا کیسے؟ بولا 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق۔ بولا جو بھاگ، طلاق ہو گئی، جا۔ بولا نہیں، کوئی راستہ نکالیے، ہم بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے، بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم غصہ میں بولے بھائی غصہ میں بولا، کوئی بولا کیسے بولا طلاق ہو گئی؟ بولا نہیں حضرت، کوئی راستہ نکالیے۔ بولا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بولا حضرت کوئی راستہ نکالیے۔ حضرت نے صاحب منع کیا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ نوجوان پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، 10,000 کا گڈی نکالا، آگے کوئی راستہ نکالیے۔ تو قاضی صاحب بولے کہ جب تم اتنا ضد کر رہے ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہو۔ اچھا بیٹھو او قربان، بیٹھو۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا بولو تم اپنی بیوی کو کیا بولے؟ تو بولا کہ طلاق طلاق طلاق۔ تو قاضی صاحب بولا کہ سنو، طلاق کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اور طلاق کا جو صحیح لفظ ہے وہ ہے طلاق۔ طلاق طلاق بڑی کاف سے ہے، تم نے چھوٹی کاف سے طلاق دیا ہے، یہ کتے والی کاف ہے، اسی لیے بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ جاؤ گھر جاؤ آرام۔ ایسے میں طاقت ہے الحمدللہ۔ اچھا دیکھیے گا، تھانوی رحمت اللہ علیہ کبھی اپنے بائیں ہاتھ سے پیسے کو نہیں پکڑتے، بائیں ہاتھ سے پیسے کو نہیں پکڑتے تھے آپ۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بائیں ہاتھ پیسے میں نہیں لگاتے ہیں، روپے میں نہیں، ٹاکا میں نہیں لگاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی روزی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے میں بائیں ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، اس کی قدر کرتا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دولت، لیکن زیادہ دولت ہو جانا، صرف دولت پہ گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اور دنیا دولت کی محبت دل میں بس جائے، تو پھر ایسی دولت وبال جان ہے، پھر بیکار ہے، پھر یہ جہنم میں یہ دولت لے کر جائے گی۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ دولت دے تو اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، اللہ نے 80 جگہ ارشاد فرمایا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ 80 جگہ، کتنے جگہ؟ 80 جگہ اللہ نے اعلان کیا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ یہ کہتا جمع کرو جمع کرو جمع کرو، سب تو یہی رہ جائے گا، کیا ساتھ جانے والا ہے؟ اعمال جو دنیا میں آپ نے بنائے ہیں،
جو اعمال دنیا میں آپ نے تیار کیے ہیں، جو دنیا میں رہ کے وہاں کے لیے آپ نے روانہ کیا ہے، وہی ساتھ جائے گا، وہی ساتھ رہے گا۔ باقی حویلی یہی رہ جائے گی، کوٹھی یہی رہ جائے گی، گھر یہی رہ جائے گا، سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، بیٹا یہی ساتھ چھوڑ دے گا، بیٹی ساتھ چھوڑ دے گی، بیوی ساتھ چھوڑ دے گی، بھائی ساتھ چھوڑ دے گا، دوست ساتھ چھوڑ دے گا۔ سارے لوگ جائیں گے قبرستان تک، قبر میں ڈال کر، مٹی ڈال کر، سارے واپس آ کر اپنے اپنے کام میں چلے جائیں گے۔ پھر آپ ہوں گے اور اللہ کا فرشتہ ہوگا، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہوگا، آپ کا جواب ہوگا۔ دولت ہونا اچھی بات ہے، لیکن دولت پہ غرور ہو جانا، تکبر ہو جانا، گھمن ہو جانا اور دولت کی محبت بس جانا دل کے اندر میں، پھر وہ وبال جان ہے۔ وہ دولت پھر وہ دولت نہیں ہے، وہ وبال ہے، وہ وبال ہے، وہ وبال ہے۔ بڑا آدمی تھا، مر گیا، انتقال کر گیا، تو بڑا آدمی ہے تو اچھا کپڑا پہنے گا نا بھائی؟ ارے بولو بھائی، ارے بڑا آدمی پیسہ والا تو اچھا کپڑا پہنے گا نا؟ آدمی لباس سے دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ نا پیسہ والا جگہ ہے۔ غسل دینے والا آیا، کرتا کا بٹن کھولنے لگا تو مرنے والے کا بیٹا دوڑ کر آیا، اتنی بڑی قینچی لے کر آیا، بولا کہ آہا کرتا کھولیے مت، یہ قینچی لے کر کے کرتا کو کاٹ دیے۔ تو غسل دینے والے نے کہا کہ بیٹا یہ کتنی قیمتی کپڑا ہے، نیا کرتا ہے، کہے کاٹو گے؟ بیکار ہو جائے گا، ہم کھول دیتے ہیں، تم پہن لینا۔ تو بیٹا گرم ہو گیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، مردہ کا کہیں کپڑا پہنا جاتا ہے؟ تو غسل دینے والے نے کہا، بڑا اچھا جواب دیا کہ بیٹا مردے کا کپڑا نہیں پہنا جاتا ہے، مردے کا کرتا نہیں پہنا جاتا ہے، مردے کا جو بینک بیلنس ہے اسے استعمال کرو گے، مردے نے جو یہ بلڈنگ بنائی ہے اس کا استعمال کرو گے، مردے کی چمچماتی گاڑی اس کو چلاؤ گے، قربان جاؤ۔ یہی تو کہا ہے کہ دنیا میں حقیقت میں یہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، مرنے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے، احساس چلتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، آخرت کی تیاری ہو، قبر کی تیاری ہو، حشر کے میدان کی تیاری ہو۔ انشاءاللہ اس جلسے سے تیاری کرنے کی ارادہ لے کر اٹھو گے؟ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ اس سینے کو پاک کریں۔ کس سے پاک کریں؟ بغض سے، حسد سے، کینہ سے۔ اس سینے کو پاک کرو مسلمانوں، پاک کرو۔ مسئلہ تو یہ ہے بھائی بھائی، ابھی یہ زمانہ دور چل رہا ہے، بھائی بھائی میں سالوں سال ہو جاتا ہے، بات چیت بند ہے۔ اب ادھر ہے کہ نہیں ہم پتہ نہیں۔ ارے بولو بھائی، بھائی بھائی میں بات نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی میں بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان، اور سنو اللہ کے نبی رسول نے ارشاد فرمایا، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ چوک گئے، کانپ گئے، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ تو آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ گفتگو بات چیت کو بند رکھے وہ مومن نہیں۔ اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کے حج قبول نہیں، جب تک وہ صلح نہ کر لے، جب تک وہ، ارے بولو بھائی، وہ جب تک وہ، ارے بولو زور سے بولو نا بھائی،
सुलह ना कर ले, जब तक आपस में गुफ्तगू ना कर ले, मुआफ़ी तलाफ़ी ना कर ले कि भाई हमसे गलती हो गई माफ़ कर दो, और वो भी कह दे भाई हमसे भी गलती होगी माफ़ कर दो, और कुर्बान जाओ। और इन्नमल मुमिनुना इख्वतुन, अल्लाह कुरान में कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हम सगे भाई से एक सगा भाई मस्जिद के इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब ईद की नमाज कहाँ पढ़े वो? तो इमाम साहब बोला कि मस्जिद ईदगाह में पढ़ाएंगे। बोला कि नहीं, मस्जिद में पढ़ाइए। बोले काहे? ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहिए, मस्जिद में काहे पढ़ाएंगे? बोला हमको पता चला कि मेरा बड़ा भाई जो है वो ईदगाह में नमाज पढ़ने जाएगा, इसलिए हम वहाँ नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, आप मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम साहब ने कहा कि बाबू काहे इतना गुस्सा? भाई अगर ईदगाह नमाज पढ़ने जाएगा तो दाएं साइड तुम्हारा भाई रहेगा, तुम बाएं साइड नमाज पढ़ के निकल जाना। बोला कि हजरत अब दाएं और बाएं साइड कह रहे हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नत में नहीं जाएंगे। वाह, है बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इस दिल में अगर रहनी चाहिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रहनी चाहिए। कुर्बान जाओ, मुसलमानों की मोहब्बत हो, माँ बाप की मोहब्बत हो। इसलिए मुसलमानों कीना, बुग़्ज़, हसद, कपट, छीन कपट हर चीज को दिल से पाक करो, दिल से निकालो। किसी के साथ में अगर ज्यादती हो गई है तो पहली फुर्सत में माफी मांग लेना है, सुलह कर लेनी है। जो सुलह में पहल करेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। इंशाअल्लाह सुलह करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं करनी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं करनी, किसी को गाली नहीं देना।